محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسی ہوئی اور کہاں پر ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے شادی کے حق مہر میں کیا ادا کیا، ان سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجیے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار اور تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے پایا، پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ محترم ناظرین، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اسے عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا اس کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام ہوا کیوں رکھا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی اس لیے اس کا نام ہوا رکھا گیا۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ محترم ناظرین، جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائے، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کر دو۔ تو آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک میں 17 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ محترم ناظرین، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں، گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈولی میں دونوں میاں بیوی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ عام طور پر کاموں کے اسباب بنا دیے ہیں، اسی طرح انسانوں کی پیدائش میں بھی قانونی عادت اسباب کے ماتحت کر دیا گیا کہ ماں اور باپ سے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن یہ قانون قدرت نہیں۔ قانون قدرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال قائم کر دی ہے کہ میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں، اسباب کی مجھے کوئی محتاجی نہیں۔ مرد اور عورت کے بغیر اپنے دست قدرت سے مٹی کا قالب بنا کر اس میں روح پونگ کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور عورت کے بغیر مرد کی پسلی چاک کر کے عام عادت کے خلاف حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرما کر یہ واضح کر دیا کہ میں بغیر عورتوں کے مردوں سے اولاد پیدا کرنے پر بھی قادر ہوں۔
اور عورت سے بغیر اس کے خاوند کے بیٹا پیدا کر کے بھی واضح کر دیا کہ میری قدرت سے یہ بھی کوئی بعید بات نہیں۔ یعنی حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو ایک عام طریقے کے مطابق ہی ہوئی، لیکن اس میں مرد کا کوئی واسطہ نہیں، صرف جبرائیل امین کی بونگ کا اثر ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں۔